تم الدنیا، دنیا میں تمہارے گھر میں سورج کی جو روشنی پہنچتی ہے اس سے زیادہ چمک ہوگی اس کی جو ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ جو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، اس تاج کی چمک اس سے زیادہ اچھی ہوگی، خوبصورت ہوگی۔ اور آیا اسی حدیث میں کہ جب ماں باپ کو ایک حافظ قرآن کے طفیل میں اتنا انعام ملے گا، ماں ظنکم، تمہارا کیا گمان ہے ان کے بارے میں جس نے قرآن پاک کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا، اس کو کتنا انعام ملے گا؟ یہ ماں باپ کو تو طفیلی انعام مل رہا ہے، یعنی بیٹے کے صدقے میں ماں باپ کو انعام مل رہا ہے کہ پڑھا بیٹا، قرآن سمجھا بیٹا، قرآن پر عمل کیا بیٹا، تو اس بیٹے کے طفیل میں ماں باپ کو یہ عزت ملے گی کہ قیامت کے دن عزت کا تاج پہنایا جائے گا، تاکہ سارے لوگ پہچان لیں کہ حافظ اور عالم کے والد گرامی ہیں۔ تو آیا حدیث میں کہ جب ماں باپ کو اتنی عزت ملے گی تو جو قرآن پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، جو عمل کیا ہے، اس کو کتنا انعام ملے گا؟ اس کو انعام یہی ملے گا کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ، اور جہاں قرآن پاک کی تلاوت ختم ہوگی جنت میں وہی تمہاری آخری منزل ہو جائے گی۔ تو قرآن پاک صرف رٹنا کمال نہیں، قرآن پاک جو پڑھا اور جو اس میں غور کیا، جو اس کے حلال کو حلال سمجھا اور جو اس کے حرام کو حرام جانا، صاف لفظوں میں قرآن پڑھا، یاد کیا، اس پر عمل کیا، اس کے لیے فضیلت ہے۔ ایک حافظ قرآن سے پوچھیے کہ قرآن پاک پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، تلاوت کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، جبکہ انرجی اس میں جاتی ہے۔ 6 گھنٹے سے لے کے 10 گھنٹے تک ایک بچہ قرآن پاک پڑھنے کے زمانے میں قرآن پاک کو رٹتا تھا، انرجی لاس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن پاک میں لگا رہتا ہے، چونکہ اس کو قرآن پاک کی یاد کرنے، قرآن پاک تلاوت کرنے، قرآن پاک سمجھنے کا اس کو چسکا، اس کو مزہ، اس کو لطف مل گیا۔ اسی طریقے سے جس کو حدیث پاک کی تلاوت کا مزہ ملا ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اب ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، جہاں دیکھیں اس حدیث میں کتنی گہرائی اور کس قدر میننگ فل وہ حدیث ہے، معانی کا سمندر کیسے چھپا ہوا ہے۔ پڑھنے میں بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، پڑھنے میں بھی اس سے جیسے کہ ایک میلوڈیس، ایک ترنم کا احساس ہوتا ہے، جس طرح قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم تو معانی مفاہیم کا خزانہ ہے، دنیا بھر کی ساری باتیں اس میں موجود ہیں، لیکن پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ یہ ضبحًا، یہ باتیں ہیں کس کا، دیکھیں کیا حسن ہے، کیا جامعیت ہے، کیا قرآن کریم میں کیا جمال ہے اس میں۔ کوئی پڑھے تو بس پڑھتا رہ جائے، ایسا حسن کسی کتاب کی تلاوت بنے گی۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا۔ آپ پڑھیں تو دیکھیں ایسا مزہ آتا ہے کہ ایک طرف تو سننے میں اچھا لگتا ہے، پڑھنے میں مزہ آتا ہے، دوسری طرف اس کا وہ اثر ہوتا ہے کہ آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ اور جب قرآن پاک سمجھنے کا بات ہو تب تو پھر رونگٹے تو بندہ اس کے ظاہری الفاظ سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کے معنی کے سمندر میں ڈوب کر بھی وہ لطف اندوز ہوتا ہے جب بندہ اس کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پاک کو سمجھتا ہے۔ تو قرآن پاک میں شروع سے لے کے اخیر تک اسی طرح اب آپ دیکھیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کیا بات ہے، یعنی کیا حسن ہے۔ ویسے تو چونکہ آپ کو اس کا مزہ نہیں ملا، لیکن جب مزہ اس کا مل جائے گا پھر آپ کو لگے گا کہ قرآن کریم سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھو۔ فزکس پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے، کیمسٹری پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے، بایولوجی پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے، بوٹنی پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے، زولوجی پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے، میتھ پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے، لاجک پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے، کیمسٹری پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے۔ اگر یہ مزہ مل گیا تو بچے 5 گھنٹے کی اسکول میں فزکس پڑھیں گے اور 5 منٹ مدرسہ آ کر قرآن پڑھیں گے، اس کو ایسا لگے گا کہ فزکس پڑھنے کے بعد 5 روپے کمانے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے اور 5 منٹ قرآن پڑھنے کے بعد ایک اچھا انسان بننے کا نسخہ وہاں سے ملتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا راز قرآن پاک کی تلاوت میں پنہا اور پوشیدہ ہے۔
کیونکہ ہمارے نہ ہم کو مزہ ملا ہے نہ ہمارے بچوں کو مزہ ملا ہے، اسے